سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ان گنت پہلو ہیں۔ آپ کی شخصیت میں ایسے ایسے رنگ موجود ہیں جن کا احاطہ مورخین 1400 سال سے کر رہے ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو رہا۔ آپ 10 محرم کے دن کو ہی لے لیجئے، یہ دن آپ کی شہادت سے قبل مختلف حوالوں سے پہچانا جاتا تھا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے عرش، زمین، کرسی، سورج، چاند، ستارے اور جنت 10 محرم کو تخلیق کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے بھی 10 محرم کو آنکھ کھولی تھی۔ 10 محرم وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول کی تھی۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تھی۔ اسی دن فرعون کا لشکر پانی میں غرق ہوا تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوئے تھے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی لوٹائی گئی تھی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے زندہ اٹھائے گئے تھے۔ غرض کائنات کے بڑے فیصلے 10 محرم کو ہوئے تھے، لیکن پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کو شہادت قبول فرما کر اس دن کا حوالہ بدل دیا، اور 10 اکتوبر 680 عیسوی اور 10 محرم 61 ہجری کو آپ کی شہادت کے بعد 10 محرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو گیا۔ چنانچہ آج نیوزی لینڈ سے لے کر سائبیریا تک، کربلا سے لے کر آئس لینڈ تک، اور نیپلز کے ساحلوں سے لے کر ایلس لینڈ اور انٹارکٹیکا سے لے کر جمیکا تک پوری دنیا 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن سمجھتی ہے۔ یہ انسانی کیلنڈر کا وہ واحد دن ہے جس روز دنیا کی ہوائیں، فضائیں، لہریں، خوشبوئیں اور کرنیں تک مغموم ہو جاتی ہیں، جس دن پانی کا ایک ایک قطرہ، خوشبو کی ایک ایک لہر، آسمان کی ایک ایک پرت اور ریت کا ایک ایک ذرہ اداس ہو جاتا ہے، جس دن ہوا کی آنکھوں میں آنسو، بادلوں کے دل میں ٹھیس، زمین کے جگر میں خراش اور آسمان کے ضمیر پر درد جاگ اٹھتا ہے، اور کائنات کے آخری سرے تک درد کی شامیں غریباں بچھ جاتی ہے۔ یہ دن کیلنڈر کے 360 دنوں کا نوحہ، چیخ اور سسکی ہے، اور اس دن دنیا کی ہر تخلیق، سارے حیوانات، نباتات اور جمادات دکھ میں غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ دن حقیقتاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کے صدقے 10 محرم کے سارے حوالے تبدیل ہو گئے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن کی وراثت بدل دی؟ کیا وہ کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی قربانی تھا؟ کیا وہ کارنامہ آپ اور آپ کے صاحبزادوں، آپ کے خاندان اور کنبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھا؟ ہاں، یقیناً آپ کی شہادت نے تاریخ اسلام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، مگر 10 محرم کے پہلو میں اس کے علاوہ بھی بے شمار زاویے پوشیدہ ہیں، اور ان زاویوں میں ایک زاویہ اسلام کی اسپرٹ ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا اور واحد مذہب تھا اور ہے جس نے برائی کے خلاف جدوجہد کو جہاد کا نام دیا تھا، جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا تھا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو اسے منہ سے برا بھلا کہو، نہ کہہ سکو تو دل میں اس کی مذمت کرو، لیکن یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے تعداد کے بجائے جذبے کو فوقیت دی، اور جس نے نیت کو وسیلہ پر اہمیت دی۔ یہ وہ مذہب تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہارے پاس اگر تلواریں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اگر ترکش نہیں ہیں، تیر، بھالے اور نیزے نہیں ہیں، تمہارے پاس گھوڑے، اونٹ اور خچر نہیں ہیں، تم ننگے پاؤں، بھوکے پیٹ اور بے چھت ہو، اور اگر تم تعداد میں کم بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، بس تم اللہ کے نام پر بدر کے میدان میں پہنچو، اللہ کے حضور دعا کرو اور دین کے دشمنوں سے بھیڑ جاؤ، اللہ کی نصرت تمہاری تلاش میں نکل کھڑی ہوگی۔ اور یہ دنیا کا واحد مذہب تھا جس نے کہا تھا کہ کلمہ پڑھنے سے لوگوں کا دل مسلمان نہیں ہوتا، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور حج کرنے والے لوگ بھی فرعون، شداد اور نمرود ہو سکتے ہیں، اور تم پر ان لوگوں کے خلاف بھی اتنا ہی جہاد فرض ہے جتنا کافروں، مشرکوں اور اللہ کے دشمنوں سے فرض ہے۔
جس نے کہا تھا کہ تم صرف اس شخص کی امارت تسلیم کرو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی نہ کرے، جو اس کے دین میں ذاتی انا، ضد اور تکبر کی ملاوٹ نہ کرے، جو اللہ کے احکامات میں نظریہ ضرورت کی آمیزش نہ کرے۔ اور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اس نظریے، اس فکر اور اس فلسفے کے امام تھے، اور انہوں نے اسلام کی اسپرٹ پر عمل کرتے ہوئے کلمہ گو آمریت کے خلاف علم بلند کر دیا۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اسلام میں دنیاوی کامیابی اہمیت نہیں رکھتی، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ اسلام قول اور اقرار کا مذہب ہے، اور اس میں جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے تو اس پر قائم رہتے ہیں، خواہ کوفہ کے سارے شہری کوفی ثابت کیوں نہ ہو جائیں۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ اسلام میں کربلا میں داخل ہونے کے ہزاروں دروازے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اسلام میں شہادت سب سے بڑا اعزاز ہوتی ہے۔ میں آج یہ سطریں لکھ رہا ہوں تو اس وقت غزہ میں 21ویں صدی کا کربلا برپا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والوں پر اسرائیل کے میزائل بارش کی طرح برس رہے ہیں، شہر کے اندر بم پھٹ رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، اور اسرائیلی ٹینک زندہ انسانوں کا کیما بنا کر جا رہے ہیں، اور امریکہ اور یورپ اس ظلم پر نہ صرف تالیاں بجا رہے ہیں بلکہ وہ اسرائیلی جارحیت کو درست بھی قرار دے رہے ہیں، اور پورا عالم اسلام اس ظلم پر کوفہ بن کر خاموش بیٹھا ہے۔ آپ یاد کیجئے 10 محرم 61 ہجری کو جب کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کیا جا رہا تھا، جب آپ کا سر مبارک شمر نے نیزے پر ٹانگ دیا تھا، جب شہدائے کربلا کی نعشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، اور جب اہل بیت کے خیموں کو آگ لگائی جا رہی تھی، اور وہ بیویاں جن کے چہروں تک پہنچ کر سورج کی کرنیں بھی پردہ کر لیتی تھیں، اور ہوا جنہیں چھونے سے پہلے 1000 بار آب زمزم سے غسل کرتی تھی، وہ بیویاں جب ننگے سر ننگے پاؤں خیموں سے باہر نکلیں تو اس وقت کوفہ کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ بدبخت لوگ اس وقت خلافت کا جشن منا رہے تھے۔ کوفیوں نے اس وقت اپنے گھروں میں چراغاں کیا ہوا تھا اور دیگیں چڑھا کر بیٹھے تھے۔ آج 1350 سال بعد بھی وہی منظر ہے۔ غزہ کی گلیوں میں سینکڑوں فلسطینی بچوں کی نعشیں پڑی ہیں، اسرائیلی ٹینک عفت مآب بچیوں کی نعشوں کو کچل رہے ہیں، اور فلسطینی مسلمان یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن 62 اسلامی ملک کوفہ بن کر بیٹھے ہیں۔ آپ بے حسی اور بے بسی ملاحظہ کیجئے کہ غزہ کی پٹی کے گرد 22 عرب ملک ہیں، اور ان 22 عرب ملکوں کو اسرائیلی جاہلیت کے خلاف احتجاج تک کی توفیق نہیں ہوئی۔ غزہ میں 24 گھنٹے موت اتر رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ ہماری اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فلسفے، ان کی فکر اور ان کی جدوجہد کو فراموش کر دیا؟ کیا ہم فلسطینی مسلمانوں کی نعشیں دیکھ کر بھی فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث کہلانے کے قابل ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جدوجہد کا نام ہے، وہ ایمان، جرت اور جہاد کی عملی شکل ہیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے، اگر وہ کربلا میں اپنے خاندان کی قربانی نہ دیتے، تو شاید دنیا میں کوئی شخص برائی کے خلاف اکیلا کھڑا ہونے کی جرت نہ کرتا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی جس نے لوگوں کو لڑنے، ٹکرانے اور فرعونوں کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا، جس نے تاریخ عالم کو سمجھایا کہ دنیا کی ہر شکست وقتی اور ہر فتح عارضی ہوتی ہے، اور دنیا میں صرف سچ اور حق کو مستقل حیثیت حاصل ہے، جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ اے ناسمجھ لوگو، حق کا ساتھ دو اور باطل سے ٹکرا جاؤ۔ لیکن ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام فراموش کر دیا۔ چنانچہ آج فلسطین کے مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں۔ ہم روزانہ ٹیلی ویژن سکرین پر انہیں جلتے اور مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے کہ کیا ہم دنیا کے 1 ارب 51 کروڑ مسلمان کوفی نہیں ہیں؟ اور کیا ایران سے لے کر مصر تک 62 اسلامی ملک کوفہ نہیں ہیں؟ کیا ہماری خاموشی یہ ثابت نہیں کرتی کہ ہم فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث نہیں ہیں، بلکہ ہم شمر کے نظریاتی بھائی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ظلم پر خاموشی ظالم کا ہاتھ مضبوط کرنے کے مترادف ہے، اور ہم سب ظالموں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔
चनाचे हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम तक लेने के हकदार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि ये सदका जारिया है।